قلب کی سواری بدن ہے، علم اس کا زاد راہ ہے، اور اس زاد راہ کے حصول کا ذریعہ نیک اعمال ہیں۔ کسی بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ دنیا میں قیام کیے بغیر اللہ تک پہنچ سکے۔ بعید ترین منزل تک پہنچنے کے لیے قریب ترین منزل کا قطع کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا جاتا ہے۔ دنیا ہدایت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اس کا نام دنیا اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ قریبی منزل ہے۔ بہرحال اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے اس منزل سے زیادہ راہ لینا ضروری ہے، کیونکہ بدن منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کے درجے میں ہے، اس لیے اس کی نگرانی اور حفاظت بھی ناگزیر ہے۔ اور بدن کی حفاظت اس طرح ہوگی کہ اسے وہ غذا دی جائے جو اس کے موافق ہو، اور اس غذا سے روکا جائے جو اسے ہلاک کر سکتی ہو۔ حصول غذا کے لیے دو لشکروں کی ضرورت ہے، ایک باطنی یعنی شہوت بھوک وغیرہ کی خواہش، اور دوسرا ظاہری یعنی ہاتھ اور دیگر اعضاء جن سے غذا فراہم ہوتی ہے۔ قلب میں خواہش اس لیے پیدا کی گئی ہے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے ظاہری جسم میں اعضاء بھی عنایت کیے گئے ہیں۔ اسی طرح مہلکات سے بچنے کے لیے بھی دو لشکر دیے گئے ہیں، ایک باطن جو غضب کہلاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی مہلکات دور کرتا ہے اور دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ دوسرا لشکر ظاہر میں ہے جو ہاتھ اور پاؤں سے عبارت ہے۔ آدمی ان کے ذریعے غضب کے تقاضے پر عمل کرتا ہے، اور بدن میں ان اعضاء کا وجود ایسا ہے جیسے کسی سپاہی کے پاس ہتھیار اور آلات جنگ ہوں۔ پھر غذا کی خواہش اور ضرورت ہی کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کو اس غذا کا حال معلوم ہو۔ اس کے لیے بھی باطنی اور ظاہری لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری لشکر یہ ہے کہ آدمی حواس خمسہ یعنی سمع، بصر، شم، لمس اور ذوق رکھتا ہو، اور باطنی لشکر یہ ہے کہ ان حواس خمسہ کے ادراک سے محروم نہ ہو۔ قلب کے لیے ان اعوان و خدام کی ضرورت پر بہت کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ بحث اتنی تفصیل طلب ہے کہ مبسوط جلدیں بھی ناکافی ہیں۔ ہم نے کتاب الشکر میں مختصر طور پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے، طالب کو اس پر اکتفا کرنا چاہیے۔